جو کہ یہاں پر آ کر اس قسم کے بیانات دے رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں نفرت بھی پھیل رہی ہے۔ اور گزشتہ رات تو اس نے پروگرام کے دوران قرآن کی آیت ہی غلط پڑھ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ان دنوں مولوی ذاکر نائک، جسے لوگ بہت بڑا مبلغ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ پاکستان کے دورے پر ہے، اور اس دورے کے دوران جیسے جیسے یہ گفتگو کر رہا ہے، جیسے جیسے بیانات دے رہا ہے، یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس کے مخالف ہو رہے ہیں اور مخالفت کی وجہ اس کے اپنے بیانات ہیں، اور مسلکی تعصب سے ہٹ کر عام لوگ اس کے مخالف ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود کو ڈاکٹر بھی کہتا ہے، مبلغ بھی بہت بڑا اسلام کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی گفتگو ایسی ہے جیسے کوئی مہذب شخص نہیں کر سکتا۔ یعنی خواتین کے بارے میں جو جیسے اس نے بیانات دیے کہ کسی عورت کو بازاری عورت کہنا، جس نے شادی نہیں کی وہ بازاری عورت ہے، اور پھر اس نے ایک اور انتہائی گھٹیا بیان دیا کہ اگر کسی خاتون کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں گندے خیال نہیں آتے تو پھر آپ مرد ہی نہیں ہیں۔ اس قسم کی واہیاتیاں، چلیں ساری دنیا کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یزید کا طرفدار تو یہ پہلے ہی تھا، یزید کو رضی اللہ کہنے والا یہ تھا، لیکن اس کی سوچ بھی اس قسم کی ہے۔ یہ آج ساری دنیا کے سامنے بات آ گئی، اور جو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ سوال گندم ہوتا ہے، جواب چنا ملتا ہے۔ یعنی کسی خاتون نے مولویوں کی بدفعلی کے متعلق سوال کر لیا کہ مساجد میں یہ کچھ ہوتا ہے، آپ اس کی مذمت کریں، تو آگے سے کہتا ہے کہ تم اسلام کی توہین کر رہی ہو، معافی مانگو خدا سے۔ اس قسم کی گفتگو تو یہ ان کی ذہنی سطح ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی یہی معاملہ ہے۔ یہ شروع سے ہی ایسا ہے، صرف اس کو ایک بہت بڑے مبلغ کے طور پہ پیش اس طرح سے کیا گیا کہ آج سے پہلے جتنے بھی دوسرے ممالک میں پروگرام کرتا ہے، اس کی ریکارڈنگ اس کی ٹیم جب کرتی ہے تو وہ لائیو نشر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت سی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور ایڈٹ کر کے وہ پروگرام منظر عام پر لائے جاتے ہیں، تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑا یہ عالم ہے، مبلغ ہے۔ اور یہاں پر یہ پاکستان میں آ کر ایکسپوز اس لیے ہو گیا ہے کہ یہاں پر ایڈیٹنگ والا تو چکر ہی نہیں ہے، لائیو نشریات ہر چینل پر چل رہی ہوتی ہیں، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور گزشتہ رات تو اس نے پروگرام کے دوران قرآن کی آیت ہی غلط پڑھ دی۔ ابھی آپ کو ویڈیو کلپ دکھائیں گے سورہ عصر کی آیت ان الانسان لفی خسر، اور یہ پڑھ رہا ہے ان الانسان فی خسر۔ یہ کلپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ جی تو آپ نے کلپ دیکھ لیا، یہ جی عالم اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہی کے جو ہم فکر مولوی ہیں، آپ انڈیا میں دیکھیں کس قدر وہ لوگ شیعہ تعصب اور دوسرے کسی بھی مسلک سے تعصب رکھتے ہیں، اور ہر کسی پر کفر کے فتوے، شرک کے فتوے۔ اب یہاں ان مولویوں کا تعصب دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ بولیں گے نہیں بلکہ اس کی وکالت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اب تو پاکستان کے لوگوں نے اور صحافی حضرات نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ پاکستان میں انتشار اور فرقہ واریت کا باعث بن رہا ہے، اور آپ کو اس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے 2 روز پہلے ایک کالم لکھا اور اس میں انہوں نے بڑی کمال گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس دورے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، کیونکہ اس وقت جو کچھ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہیں فلسطین میں، غزہ میں اور لبنان میں، تو ایسے میں مناظروں کی بجائے ایسے عالم کی ضرورت تھی جو کہ دشمن کے مقابلے پر کھڑا ہونے کا مسلمانوں کو درس دیتا اور ظالم کا مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا مسلمانوں کے درمیان۔ اور انہوں نے تو اپنے کالم میں صرف نشانیاں لکھی ہیں کہ ایسا عالم ہونا چاہیے، ایسا عالم ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، لیکن وہ خوبیاں اگر عالم اسلام کے علماء میں پائی جاتی ہیں تو وہ الحمدللہ شیعہ مسلک کے علماء ہیں، فقہ جعفریہ کے علماء ہیں، جن کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو ظالم کا مقابلہ کرنے کا درس دیتے ہیں، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہترین مثال آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب ہیں کہ جو کردار انہوں نے ادا کیا، عالم اسلام میں شیعہ مسلک کا سر فخر سے بلند کر دیا، ظالم کا اس انداز سے مقابلہ کیا، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور عالم اسلام کو اتحاد کا بھی درس دے رہے ہیں۔ دشمن ان بزرگ علماء کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، سب کو پتہ ہے وہ نشانے پر ہیں۔ ابھی حال ہی میں سید علی سیستانی صاحب کو سیونی ریاست کی جانب سے دھمکی دی گئی، تو یہ وہ علماء ہیں کہ جو عالم اسلام کی عالمی سطح پر نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور نفرت کے بیانیے کو عام نہیں کرتے، محبت کے بیانیے کو عام کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ ذاکر نائک جو کہ یہاں پر آ کر اس قسم کے بیانات دے رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں نفرت بھی پھیل رہی ہے اور لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ ہم نے اس کے آنے سے پہلے ایک پروگرام کر دیا تھا،
اور اس میں پیغام دیا تھا حکومت کو کہ ایسے لوگوں کے آنے سے فرقہ واریت اور انتشار پھیلے گا. بات مسلکی تعصب کی نہیں ہے، دیگر اہل سنت علماء ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس کے اس قسم کے نظریات ہوں اور خاص طور پہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے والا ہو، تو اس کے آنے سے کوئی خیر نہیں ہونے والی، بلکہ یہی کچھ ہونا تھا اور اب ہو رہا ہے. مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.